نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی میری تقریر کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور مجھے بدلہ دلوا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں آ گئے اور اس کو ایک درا مار دیا اور کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آپ آتے نہیں ہو، اور جب میں اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ جاؤ اس صاحب کو بلاؤ جو ابھی آیا ہوا تھا۔ اس کو بلایا گیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو درہ دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، اے عمر تو کمینہ تھا۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا۔ اے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی۔ اے عمر تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر اللہ نے تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا ہے، اور اب تیرے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اس کو مارتا ہے۔ اے عمر کل اپنے رب قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ حرا کے مقام کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی جنگل میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ اس طرف چلیں کہ شاید کہ کوئی قافلہ رات ہو جانے کی وجہ سے شہر سے باہر ہی ٹھہر گیا ہے، ان کی خیر خبر لیں، ان کی رات کا حفاظت کا انتظام کریں۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ بچے بھی ہیں اور بچے رو رہے بھی ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، اس دیگچی میں پانی بھرا ہوا ہے اور چولہے میں آگ بھی جل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کی اور قریب آنے کی اجازت لی۔ قریب آ کر پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ ہے، بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ دیگچی میں پانی بھرا ہوا ہے، اور تاکہ بچوں کو ذرا سکون ہو جائے، ذرا سو جائیں سکون سے، بہلانے کے لیے اس میں پانی بھر کر اس کو آگ پر رکھ دیا ہے تاکہ بچے سکون سے سو جائیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس میں پانی ہے تاکہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھرا ہوا ہے کہ بچے ذرا سکون سے سو جائیں۔ اس عورت نے کہا، میرا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا کیوں؟ یہ کیسی بات ہے؟ عورت نے کہا کہ ہماری اس تنگی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھلا انہیں تمہاری حالت کا کیا پتہ؟ عورت نے کہا، وہ ہمارے امیر بنے ہیں، انہیں ہماری خبر کا بھی نہیں پتہ، انہیں ہمارے حال کا بھی نہیں پتہ ہے، انہوں نے ہماری خبر بھی نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ واپس چلے اور بیت المال سے کچھ کھجوریں لیں، کچھ کپڑے، کچھ چربی، کچھ گوشت، کچھ درہم وغیرہ ایک بوری میں بھرا، یہاں تک کہ بوری کو فل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بار بار اصرار کیا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا، اس کا مجھ سے ہی سوال ہوگا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمر پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت تیزی سے چلتے رہے اور تشریف لے گئے، عورت کے پاس پہنچے اور میں بھی ساتھ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سامان نکالا۔ اس دیگچی میں کچھ چربی ڈالی، کچھ کھجوریں ڈالیں، کچھ آٹا ڈالا اور چلانا شروع کر دیا اور خود ہی چولہے میں آگ جلانا شروع کر دی۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گنجان داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک پکایا کہ حریرہ سا تیار ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے ان بچوں کو کھلایا۔ وہ بچے خوب سیر ہو گئے، انہوں نے خوب ہنسی اور مذاق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے۔ اس عورت نے کہا جزائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، اور فرمایا کہ آپ ہی اس کے مستحق تھے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ ہمارے امیر بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس عورت کو کہا کہ جب آپ خلیفہ کے پاس آؤ گی تو مجھے بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ذرا کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر بیٹھے، پھر اٹھ کر چلے گئے اور کہا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ بچے رو رہے تھے، اب میرا دل چاہا کہ بچوں کو ذرا بچے کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اب ہنستے ہوئے بچوں کو بھی دیکھ لوں۔ اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں سورۃ کہف، سورۃ طٰہٰ وغیرہ پڑھتے تھے اور لمبی اور بڑی صورتیں پڑھتے تھے، اور روتے روتے پیچھے والی صفوں تک بھی رونے کی آواز جاتی تھی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت پڑھی قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ نکلی۔ بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں پڑھتے اس طرح روتے کہ گر جاتے اور گرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے خوف کا ڈر کہ بڑے بڑے نامور بادشاہ بھی ڈرتے تھے اور کانپتے تھے۔ آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کا چرچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ تھے کہ خود اپنی کمر پر وزن اٹھایا۔ آج ہمارے کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو اپنی کمر پر وزن اٹھاتا ہو، بلکہ آج کل کے حکمران تو اے سیوں میں بیٹھے ہیں۔ جو امیر بنتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں تو اب امیر بن گیا ہوں، اسے بھی رعایا کا حق بھول جاتا ہے کہ میں نے رعایا کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ وہ بھی اپنے حق دیکھتا ہے کہ جس میں میرا مقصد پورا ہو جائے وہی فیصلہ دیتا ہے۔ بادشاہ تو دور کی بات ہے، چھوٹا سا امیر بھی دوسروں کا حق نہیں دیکھتا، وہ بھی اپنے مقصد تک رہتا ہے کہ جہاں میرا مقصد پورا ہو جائے وہاں ہی اسی مقصد کا فیصلہ ہو۔ اگر میری منشا کے مطابق فیصلہ ہے تو درست ہے، اگر میری منشا کے مطابق فیصلہ نہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ رعایا کی تو آج کل کیا ہی پوچھنا، رعایا کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، رعایا تو دھکے کھا رہی ہے۔ مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔